وعلى من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ خدایا تیری ذات رحمان ہے، تیرا نام ایمان کی جان ہے۔ پیدا کیے ہیں تو نے سمندر سے لال و گوہر، کھلائے ہیں شاخوں میں برگ و ثمر، ہویدا کیے جن و انس و پری، عجب ہے تیری شان صنعت گری۔ اور اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، قابل صد تکریم و تعظیم مائیں اور بہنیں، بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جو تن من دھن کے ساتھ آپ نے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ اب کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے، آپ کے درمیان ہم صرف 10 یا 15 منٹ حائل رہیں گے، اس کے بعد فوراً دعا کروا دی جائے گی۔ ہم ابھی مغلن پوروا بھی ایک پروگرام میں شریک ہونا تھا، وہاں سے آئے ہیں۔ طبیعت ہماری ناساز رہتی ہے، 10-12 روز ہو گئے، اب ہم بارہ بنکی میں رہنے لگے ہیں۔ حافظ محمد آزاد صاحب کئی دنوں سے فون کر رہے تھے، اور بشیر چچا، صدیق چچا بیچارے ہمارے بڑے ہی معتقد آدمی ہیں، بڑا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ بشیر بھائی تو گھر پر بھی گئے۔ اہل نوادہ کی محبت ہمارے لیے شامل حال رہتی ہے، اور ہر خوشی اور غم کے موقع پر آپ تمامی حضرات مجھے یاد کرتے ہیں۔ تمامی اہل کمیٹی کا ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً جناب وحید الحسن صاحب پردھان ہمیشہ یہ ہر پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور چٹان کی طریقے سے یہاں سے لے کر کسمورا تک ہم نے دیکھا، جب تک دعا نہ کر دی جائے اس وقت تک جناب والا اپنی جگہ سے ٹس اور مس نہیں ہوتے۔ تو ان کی یہ ذرہ نوازی ہے، اور یہ دین سے محبت و الفت کی علامت ہے۔ آئیے، یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، مگر یہ مہینہ تو وہ ہے جس میں نبی اور رسول پیغمبر نہیں بلکہ امام الانبیاء تشریف لائے۔ آپ اندازہ تو لگائیے اس نبی کی عظمت کا کہ کلیم اللہ نے یہ تمنا کی کہ اے کاش مجھے نبی نہ بنایا جائے، صرف اور صرف آپ کا امتی بنا دیا جائے۔ اس نبی نے آن کی آن میں کایا پلٹ دی۔ عرب کے لوگ خوخوار تھے، انہیں غمخوار بنا دیا۔ جو رہزن تھے انہیں رہبر بنا دیا۔ جو شرابی تھے انہیں نمازی اور صحابی بنا دیا۔ ارے بنجر زمین کے اوپر میرے آقا نے ایسا سبزہ اگا دیا کہ انسان تو انسان رہے، نبی نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ ظاہر ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ اے بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تیرا بابا ہوں۔ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بابا وہب تو ایسا نہ تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تیرے بابے کا بھی بابا، اولاد انسانیت کا بابا جناب آدم ہوں۔ اے آمنہ میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں کہ تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا بلکہ نبی زمین و زمان آ رہا ہے، فخر کون و مکان آ رہا ہے۔ ارے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے۔ آقا تشریف لائے، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرانے لگا۔
चमन की कली कली खिलने लगी, आब कौसर छलकने लगा, कनीसा थर्राने लगे, बुत खानों में तूफान आने लगे, आतिश कदे बुझने लगे और इबलीस के चेहरे पे 12 बजने लगे। जमीन पे मोहम्मद की आमद के नारे लगने लगे, अर्श पे मोहम्मद की विलादत के डंके बजने लगे और इबलीस के चेहरे पे 12 बजने लगे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह की दीवार के साए में बैठा हुआ था। यकाएक मेरी नजरों ने देखा कि हरम मोहतरम की दीवारें जनाब आमिना खातून के हुजरे की तरफ झुक गईं। गोया काबे को भी इस बात पर नाज हुआ कि अब मुझे बुतों की और शिर्क की पलीदगी से पाक व साफ करने वाला पैगंबर आ गया है। जब हुजूर तशरीफ लाए तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जुबान हाल से फरमाया कि मैं क्यों न खुशी करूं, मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल गया। आमिना ने कहा मुझे राज दुलारा मिल गया। हलीमा ने गोद में लेके कहा मुझे आँख का तारा मिल गया। अरे बेआसरों ने कहा मुझे आसरा मिल गया। बेसहारों ने कहा मुझे सहारा मिल गया। बेवाओं ने कहा मुझे आसरा मिल गया। अरे गुमराही और जलालत के भंवर में डूबने वालों ने कहा मुझे साहिल का किनारा मिल गया। खाना बदोशों ने कहा मुझे मकान मिल गया। वलियों ने कहा मुझे रब का नजारा मिल गया। अरे साकियों ने कहा मुझे जाम मिल गया। 1.25 लाख नबियों ने कहा मुझे इमाम मिल गया है। जब नबी तशरीफ लाए तालिबों ने कहा मुझे मतलूब मिल गया। आशिकों ने कहा मुझे माशूक मिल गया। मुहिब्बों ने कहा मुझे महबूब मिल गया। परवाने ने कहा मुझे चिराग मिल गया। बुलबुल ने कहा मुझे फूल मिल गया। सिद्दीक ने कहा मुझे रसूल मिल गया है। आयत जब वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई, या नबी आप सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले खानदान की दावत की और उस दावत में सबसे पहले जनाब अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। बच्चों में सबसे पहले जनाब अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। मर्दों में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। अरे गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिस ईमान लाए। मवालियों में सबसे पहले सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाई हैं। उसके बाद जब एलानिया तबलीग का हुक्म हुआ और आयत का नुज़ूल हुआ, फस्दा बिमा तुअमरु व आरिस अनिल मुशरिकीन, ऐ नबी खुल्लम खुल्ला अपनी रिसालत और मेरी तौहीद को बयान कीजिए। इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए और आपने आवाज दी या सबाहा। यह ऐसी आवाज थी जब कोई मुसाफिर लुट रहा होता और उसे अपनी मदद की जरूरत होती तो यही आवाज देकर के पुकारता। चुनांचे सारे लोग जमा हो गए। उस जमा होने वालों में अबू लहब भी है, अबू जहल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, वलीद इब्न मुगीरा भी है। जब सारी कौम के लोग जमा हो गए तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ, मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल का अरसा गुजारा है, तुमने मुझे कैसा पाया है? तो सब ने जवाब दिया, प्यारे, मैंने तेरी जुबान से झूठ कभी सुना ही नहीं। आप कौल के सच्चे, जुबान के पक्के, वादे के पक्के, अमानत में खयानत न करने वाले, वादे को वफा करने वाले अमीन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ्फार और मुशरिकीन की जुबान से रब की तौहीद बयान, कुफ्फार और मुशरिकीन की जुबान से अपनी रिसालत की ताईद को सुना तो फरमाया कि लोगों, अगर मैं यूं कहूं कि पहाड़ की दूसरी तरफ एक लश्कर है जो अभी तुम पर हमला करेगा तो क्या तुम सच मानोगे? कौम ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह,
ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ کبھی سنا ہی نہیں۔ تو نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں، اجاڑنے والا کوئی نہیں، بسانے والا کوئی نہیں، اور بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ ارے ساری قوم خاموش رہی، پر یہ ایمان ایسی دولت ہے کہ اپنے پہلے دشمن بنتے ہیں، پرائے بعد میں دشمن بنتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے سگے چچا ابو لہب نے سب سے پہلا پتھر مارا چہرے انور پہ اور کہتا ہے تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، بھتیجے سارا دن تمہارا تباہی و بربادی میں گزر جائے، کیا تو نے اسی بات کے لیے مجھے بلایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور آپ نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا کہ میرے پروردگار یہاں تو کوئی بھی ماننے کے لیے نہیں ہے تیار۔ آواز آئی میرے حبیب گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ارے ابو جہل نہیں مانتا ہے نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا ہے نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا ہے نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا ہے نہ مانے، عمرو بن ہشام نہیں مانتا ہے نہ مانے، ابو سفیان نہیں مانتا ہے نہ مانے، ارے دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا ہے نہ مانے۔ پیارے تو مجھے مان، میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے علیم و خبیر کہے میں تجھے سراج منیر کہوں، تو مجھے رب العالمین کہے میں تجھے رحمت للعالمین کہوں، تو مجھے مالک یوم الدین کہے میں تجھے شفیع المذنبین کہوں، تو مجھے کثیرا کثیرا کہے میں تجھے بشیرا نذیرا کہوں۔ پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے اور میں تجھے محمد الرسول اللہ کہوں۔ فرمایا میرے حبیب گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسجد کے مناروں میں تیرا نام، قرآن کے پاروں میں تیرا نام، نمازی کی نمازوں میں تیرا نام، مجاہدین کے نعروں میں تیرا نام، جنت کے ایک ایک پھول اور ایک ایک پتے پہ تیرا نام، عرش کے کھمبے کھمبے پہ تیرا نام، ارے حوران جنت کے سینوں پہ، غلمان کی جبینوں پہ تیرا نام۔ پیارے جہاں ہوگا میرا نام وہاں ہوگا تیرا نام۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور ایسا بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، only